لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه اول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي التهامي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة المتوالية المتواترة على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمصحف الكريم والكتاب العظيم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سلام قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات برادران و خواہران اسلامی شب عاشور ہے 1443 ہجری کے محرم کی اور آج کی الفاطمہ اسلامک سنٹر البنی نیو یارک میں جو مجلس امام حسین علیہ السلام ہو رہی ہے اس کا عنوان سخن میں قرار دے رہا ہوں جزاء البکا۔ آج میں 40 منٹ میں یہ ڈسکس کروں گا کہ جو امام حسین پہ روتا ہے، رولاتا ہے، رونے کی شکل بناتا ہے، شبیہ نکالتا ہے، نیاز پکاتا ہے، امام بارگاہوں کا جھاڑو دیتا ہے، میسج بھیجتا ہے، والنٹیئر بنتا ہے،
ذکر کرتا ہے، ذکر سنتا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا؟ سب سے پہلے تو یہ سن لیں، کسی بہت پرانی بات ہے، برس برس پرانی، مجھ سے کسی بھائی نے کہا کہ کیا مجلس کا، یہ جو مجلس آپ کرتے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے۔ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا سورہ مبارکہ یونس، 10واں سورہ، 10ویں آیت۔ یہ جوان بھولیں گے، 10 آف 10، 10 میں یہ لکھا ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جنتی جنت میں پہنچ کر نعمتیں پا کر کہیں گے سبحان اللہ، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، اور وہ ایک دوسرے کی خیریت پوچھیں گے تو کریں گے سلام۔ یہ ہائے وائے نہیں، ہائے امریکہ وائے امریکہ نہیں، سلام۔ یہ آپ بھی جوانوں یہ ہائے وائے کو چھوڑ دو، وہ اپنے دفتر کے لیے رکھو۔ بعض ایسے بھولے ہیں دفتر میں سلام علیکم کہہ رہے اور مسجد میں مولانا کو ہائے کہہ رہے۔ اللہ ان کی ہدایت فرمائے، کیسے ان کو سمجھائیں کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے مسجد میں ہیں یا آفس میں ہیں۔ آفس میں بے شک ویسے ہی رہیں، کوئی بات نہیں، یہاں آپ آئے تو ایٹیکیٹس اسلامک رکھیں۔ یہ اسلامک انوائرنمنٹ ہے، سراؤنڈنگ ہے، یہاں آپ نے سلام کرنا ہے۔ خالی گھروں پہ سلام کا جب حکم ہے تو آباد گھروں میں کیسے نہیں ہوگا؟ اس لیے بالکل آپ، اور سلام بھی صحیح کریں۔ ایک تو ہمارا، میں کیونکہ پنجاب سے ہوں، ایک تو ہمارا پنجابیوں کا سلام، سلام علیکم، یہ نہ کسی لکھے میں نہ پڑھے، کسی لغت میں نہیں ہے۔ یہ السلام علیکم کہیں یا سلام علیکم کہیں، سلام علیکم کہیں گے تو قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ہو جائے گا، کیونکہ یہ آیت کا جز ہے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تو یاد رکھیے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، فرشتے جنت میں نازل ہوں گے ہر در بہشت سے، وہ جو 8 دروازے ہیں، اور اندر آ کر جنتیوں کو کہیں گے سلام علیکم۔ تو گویا دنیا میں جو یہ سلام علیکم کہتا ہے، سمجھے اس کا مزاج فرشتے والا ہے، ابلیس والا نہیں۔ فرشتوں کا مزاج رکھیے۔ مولا سلامت رکھے۔ تو قیامت میں جنت میں جا کر جنتی کیا کہے گا نعمت پر؟ سبحان اللہ۔ خیریت پوچھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ سلام، سلام کرے گا۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ، اور جب جدا ہوں گے یا محفل تمام ہوگی یا مجلس ختم ہوگی یا نعمتیں زیادہ ہو جائیں گی تو کہیں گے جنتی الحمدللہ۔ تو گویا 3 سائنز ہیں جنتیوں کی۔ پہلی نشانی نعمت پہ سبحان اللہ کہنا، دوسری نشانی سلام کرنا، تیسری نشانی اتمام نعمت پہ، کمال نعمت پہ الحمدللہ کہنا۔ میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے فرش عزائے حسین میں، مجلس حسین میں نے ان تینوں کو سنا دیکھا ہے۔ ادھر ذاکر نے اچھے فضائل پڑھے، آپ نے کہا سبحان اللہ۔ مجلس اچھی ہوئی، آپ نے بانی سے پوچھا مجلس کیسی رہی؟ کہا الحمدللہ۔ آپ آئے تو مجمع پہ سلام کیا، مجلس سے گئے تو آل محمد پہ سلام کیا، حسین پہ سلام کیا۔ یہ گویا پیٹرن ہو گیا جنت کا، اور یہ پیٹرن ہو گیا مجلس کا۔ تو ہم تو مجلس میں سبحان اللہ کے نعرے بھی سنتے دیکھتے ہیں،
الحمدللہ کے بھی سلام کے بھی ورد ہوتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہم 14 پہ سلام کرتے ہیں ہر نماز کے بعد بھی, ہر مجلس کے بعد بھی. ہماری مجلس مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ہم ان ذوات مقدسہ پر سلام نہ کر لیں. تو گویا اب میں ایک تاریخ کا جملہ کہہ رہا ہوں, آئے رقم ہو جائے تاریخ البنی میں, الفاطمہ اسلامک سینٹر میں, تو دوسروں کے جنتی جہنمی ہونے کا فیصلہ میدان محشر میں ہوگا. عزاداران حسین کے جنتی ہونے کا فیصلہ فرش عزائے حسین پر مجلس حسین میں. یا علی یا علی. محمد و آل محمد صلوات. ایک اور بات عرض کر دوں, کوئی اگر امریکہ میں کسی کا داخلہ بند ہو, یعنی وہ لسٹ میں اس کا نام ہو کہ وہ آ نہیں سکے گا اندر, مثلا آپ ایمان سے بتائیے وہ امریکن ایمبیسی میں بمبے میں, مثال دلی میں یا کراچی میں کونسلیٹ میں یا اسلام آباد میں جا کر ایمبیسی میں داخل ہو سکتا؟ آپ کہیں گے ہرگز نہیں. اس لیے کہ جب ملک میں داخلہ بند ہے تو سفارت میں داخلہ ہو ہی نہیں سکتا. لسٹ وہاں بھی پہنچی ہوتی ہے. یاد رکھنا, جنت ہے حسین کا ملک, مجلس ہے حسین کی سفارت. جو تمہیں ایمبیسی میں نہیں آنے دے رہا وہ اپنی پراپرٹی میں کیسے جانے دے گا؟ یہ ایمبیسی ہے, یہ حسین کی ایمبیسی, یہ حسین کی سفارت. خوش قسمت ہے آپ شیعہ اور سنی مسلمان بھائیوں کو میں دیکھ رہا ہوں, تو میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ برابر آ رہے ہیں. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو اجر دے, جزا دے. کل جو ہمارا جلوس نکلتا ہے 5واں سالانہ جلوس ہے بروکلن میں, میں تو ظاہر ہے آپ کی خدمت میں جا نہیں پاؤں گا. آپ یقین کریں آج مجھے اہل سنت نے بار بار کالز کی, حالانکہ میں کال لیتا نہیں محرم میں, مجبوراً اٹھانی پڑی. کل کے جلوس کی ساری نیاز اہل سنت دے رہے ہیں, ایک نیاز بھی شیعہ نہیں دے رہے. اہل سنت نے کہا ہم ریکارڈ بیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ساری نیاز سنی دے گی. ہم نے اس طرح الحمدللہ شیعہ سنی کو بھائی بھائی بنا دیا ہے. اور یہ مجلس حسین یہی یونٹی سکھاتی ہے, اتحاد سکھاتی ہے, وحدت سکھاتی ہے. کربلا انسٹیٹیوٹ ہے جس میں آقا بھی ہے, غلام بھی ہے, کالا بھی ہے, گورا بھی ہے, ہاشمی بھی ہے, افریقی بھی ہے, اپنا بھی ہے, پرائے کو اپنا بھی بنا لیا ہے. یہ ہے کربلا. اب یہ اگر مقدمہ سمجھ لیا, اگلی تقریر سمجھنی بالکل آسان ہو جائے گی. میرے پاس الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے کم از کم 1000 حدیث لکھی ہوئی ہے, ثواب مجلس میں, ثواب عزا میں. 1000 لکھی ہوئی ہے میرے پاس. ان میں سے دیکھتا ہوں 2 4 5 جتنی پڑھ سکتا ہوں, وقت کے دامن میں جتنی گنجائش ہے بالکل وقت کے اندر اندر پڑھوں گا. آئیے ذرا شروع کرتے ہیں کچھ حدیث کو. پہلی حدیث مبارک جو ہے وہ حدیثیں ہوتی ہیں پیغمبر کی, نقل کرتے ہیں ہمارے ائمہ. حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا, وَمَن تَذَكَّرَ مُصَابَنَا, جو بندہ ہمارے مصائب کا مکرر بار بار ذکر کرے, ہمارے مصائب کو بار بار وہ ذکر کرے, یاد دلائے, پڑھے, سنائے کسی کو, اور وَبَكَى مَا مَرْتُكِبَ مِنَّا, جو ہمارے ساتھ مظالم ہوئے ان کو سمجھ کر, سن کر, پڑھ کر, دیکھ کر, درک کر کے روئے, تو اس کا کیا اجر ہے؟
فرماتے کانا معنا فی درجتنا یوم القیامہ. یہ عجیب حدیث ہے. وہ عزادار قیامت کے دن ان حجروں میں ہوگا جن حجروں میں ہم 14 ہوں گے. کوئی سمجھے ہیں یا نہیں؟ بھیا ان حجروں تک تو نبی نہیں پہنچ سکتے. حسین کا عزادار پہنچ رہا ہے. حسین کا عزادار نیبر ہوگا امام سجاد کا. ذاکر حسین نیبر ہوگا مولا علی کا. نوحہ خان نیبر ہوگا مولا حسین کا. جھاڑو دینے والا نیبر ہوگا جعفر صادق کا. بیبیاں نیبر ہوگی فاطمہ و زینب و ام کلثوم و رقیہ و لبابہ و رباب و لیلہ و کبریٰ و سکینہ کی. کیا درجہ ہمارے ساتھ وہ ہوگا جو ہمارے مصائب پر روئے گا, ہماری مظلومیت پر روئے گا. وہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگا. ہمارے درجہ میں, درجہ سے مراد یعنی جہاں جس فلور پہ, یہ درجہ سے مراد یہ ہے جس فلور پہ ہم ہوں گے اس فلور پہ ہمارے یہ عزادار ہوں گے. جن بالا خانوں میں ہم ہوں گے ان بالا خانوں میں عزاداران حسین ابن علی ہوں گے. دوسری حدیث شریف انہی بزرگوار سے فرماتے ہیں ومن ذکر بمصابنا, جو بندہ ہماری مصیبت کو ذکر کرے, وہ بکا, اور وہ روئے, اتنا روئے حتیٰ تسیر الدموع, حتیٰ کہ اس کے آنسو بہہ جائیں, علی خدیہ, اس کے رخساروں پر, غفرہ اللہ, اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. تیسری روایت میں کہا غفر اللہ ذنوبہ, ہم پر رونے والے کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. فرما رہے ہیں معصوم امام فرما رہے ہیں وہ گناہ صغیرن کانا او کبیرہ, قلیلن کانا او کثیرہ, چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے, تھوڑے ہوں یا زیادہ, ہم پر رونے کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ذرا مقام دیکھیں, درجہ دیکھیں, منزل دیکھیں. فرمایا یا دعبل ارسل حسین, اے دعبل خزائی تم مرثیہ پڑھا کرو. یہ ہمارے لوگ آج کل جو بہت زیادہ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں, یہ کہتے ہیں یہ مرثیہ کہاں پر ہے, یہ سلام کہاں پر ہے, یہ ذاکر کو کیوں بلا رہے ہیں, ڈائریکٹ مولانا کو بلا لیں. امام فرما رہے ہیں, امام رضا بہتر جانتے ہیں عزاداری کے ایٹیکیٹس کو, یا یہ جاہل زیادہ جانتے ہیں. امام فرما رہے ہیں ارث سے مرثیہ پڑھو میرے جد حسین کا, انکا ناصر ہونا ومادح ہونا. تمہارے مرثیہ پڑھنے سے تمہارا سٹیٹس اللہ یہ بنا دے گا تم ناصر آل محمد بن جاؤ گے. سبحان اللہ. تم مداح آل محمد بن جاؤ گے. ولا تقصر فی نصرتنا, فی نصرنا, ہماری مدد میں کمی نہ کرو. دیکھیے یہ آپ زیارت پڑھتے ہیں نا, السلام علیکم یا انصار رسول اللہ, یہ جو انصار اللہ بھی ہیں رسول اللہ کے, انصار علی, انصار فاطمہ, انصار حسن, کن کو کہتے ہیں آپ؟ جنہوں نے حسین کی مدد کی. اگر آپ چاہتے ہیں وہ سٹیٹس رکھیں کہ قیامت کے دن آپ کو وہاں بلایا جائے جہاں حر کھڑے ہوں, حبیب کھڑے ہوں, مسلم کھڑے ہوں, زہیر کھڑے ہوں, جون کھڑے ہوں, تو آپ مرثیہ پڑھیے, مرثیہ سنیے. کیا منزل ہے, کیا مقام ہے مرثیہ کا.
مرثیہ پڑھو. ایک روایت میں ارسل حسین، ایک میں ارفع لیل حسین. حسین کے لیے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں من انشد شعرا وابکا خمسینا، جو ذاکر ایک شعر پڑھے، ذاکر نوحہ خان، سلام گو، سلام خان، مرثیہ خان، جو ایک شعر پڑھے، انشاد کرے، انشاد شعر لکھے یا پڑھے، جو ایک شعر کی خدمت کرے اور اس شعر سے 50 لوگوں کو رلا دے. ابھی آپ نے دیکھا نا کیسے لوگ ماشاءاللہ لوگ روئے ہیں. 50 لوگ رو پڑے، فلاح الجنہ. اس کا ادنا ثواب یہ ہے کہ وہ جنتی ہے. 50 لوگ رو پڑے وہ جنتی ہے. پھر فرمایا ومن انشد شعرا وابکا 30، فرماتے ہیں اگر کوئی شعر پڑھے اسے 50 نہ ملے، وہ 30 کو رلا لے، فلاح الجنہ، جنت اس کی ہو گئی. پھر فرماتے ہیں ومن انشد شعرا وابکا 20، سبحان اللہ، جو شعر پڑھے اور نہیں 10 نہیں، تھوڑا ذرا صبر کر بیٹا. جی ہاں، اگر کوئی شعر پڑھے اور وہ رلا لے 30 کو، پھر اس کے بعد 20 کو، عشرہ ہوتا ہے، 10 20 20. آپ پتا نا یہ ماہر عربی کا بیٹھا ہے. ہاں 20 20 کو رلا لے. شعر پڑھا 20 رو پڑے. اچھا اس میں کوئی قید نہیں کس مذہب کے ہو رونے والے، یا علی یا علی. دیکھیں امام حسین کی یونیورسیلٹی، آفاقیت دیکھیں حسین کی. رلا دے 20 کو، فلاح الجنہ. ومن انشدہ، اب میرے بھانجے کی بات آ گئی. ومن انشدہ، اور جو شعر پڑھے وابکا 10، 10 کو رلا دے، 10 کو رلا دے، فلاح الجنہ، اس کی جنت ہے، جنتی ہو گیا وہ. خدا کی قسم قربان جاؤں امام حسین کے ذکر پر. امام صادق فرماتے ہیں ومن انشد شعرا، ومن انشد شعرا، جو شعر پڑھے، توجہ، جو شعر پڑھے وابکا واحدا، تھک گئے ہیں، جو شعر پڑھے اور ایک کو رلا دے، فلاح الجنہ. اگلا جملہ اس سے بھی سخت ہے، جو شعر پڑھے اور خود رو پڑھے، فلاح الجنہ، اس کے لیے بھی جنت ہے. اب سمجھ میں آئی بات؟ مقام عزا کا کیا درجہ ہے. اور محمد و آل محمد صلوات. ومن ذکر او ذکر مصابنا عندہ، کسی کے پاس کوئی ذکر ہو ہماری مصیبت کا، یا خود ذکر کرے یا کوئی اور ذکر کرے، وبکا، اور وہ رو پڑے، وَيَسِيرُ الدُّمُوعُ عَلَى خَدَّيْهِ، اور جو آنسو ہیں وہ اس کے آنسو اس کے رخساروں پر جاری ہو جائیں، سیل کی طرح آنسو یہاں پہنچ جائیں. بلکہ عجب جملہ ہے، خدا کی قسم یہ پڑھ کے تو میں حیران، مثل جناح الذباب، اتنا بھی نہ روئے، اتنا روئے کہ مکھی کا جتنا پر ہوتا ہے اتنا آنسو آ جائے. جناح پر، ذباب قرآن میں بھی ہے، لا یخلقون الذباب، مکھی. ایک مکھی کا جو پر ہے اس جتنا جاری ہو جائے، اس کے ایک رخسارے پر، اس کا ثواب یہ ہے غفرہ اللہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وَبَوَّأَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ،
اور حسین کے بہائے گئے، حسین کے حق میں بہائے گئے ایک آنسو کی قیمت جنت ہے۔ آ جائے آگے، نوید شاہ کہہ رہے ادھر آگے آ جائے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ یہ ادھر بھی جگہ ہے، آگے آ جائیں، یہ گیپ فل کر دیں، یہ گیپ فل کر دیں، ادھر آگے آ جائیں۔ محمد و آل محمد وہ تو بیان کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، وہ پڑھ چکے ہیں، پہلی مجلس یاد ہوگا، پہلی مجلس میں پڑھا تھا ماتم کے بارے میں۔ آج تو ہے جزاء البکا، بس ٹاپک سے نہیں ہٹوں گا کیونکہ ٹائم بالکل تھوڑا ہوتا ہے، اور یہی ٹھیک ہے، یہی بس اتنا ہی بہتر ہے، اس سے زیادہ لمبا پڑھنا بھی نہیں چاہیے، اتنا ہی پڑھنا چاہیے جتنا ابزارب ہو سکے۔ اور میں تو پھر آپ کو پتا ہے محنت سے پڑھتا ہوں، ریسرچ سے پڑھتا ہوں، سنی سنائی باتیں نہیں، ایک ایک لفظ دیکھ کر آتا ہوں۔ آج ہی میں نے وسائل الشیعہ میں، امالی شیخ صدوق میں، امالی شیخ توسی میں، مجالس المفید میں، کامل الزیارات میں یہ روایتیں لفظ بلفظ پڑھی ہیں اور اپنے قلم سے لکھی ہیں۔ کتنی مرتبہ لکھتا ہوں، پڑھنے سے پہلے لکھ کے آتا ہوں، پوری لکھائی کی ہے الحمدللہ، ایک ایک لفظ میرے پاس لکھا ہوا موجود ہوتا ہے اوریجنل کتابوں سے۔ ابھی وسائل الشیعہ کی ایک روایت میں پڑھوں گا، حضرت امام محمد باقر سلام اللہ علیہ۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک روایت بلکہ اور ذرا سن لیجئے، یہ روایت اس قابل ہوگی کہ آج اور کچھ بھی نہ پڑھوں تو یہی کافی ہے، اگر یہی پڑھ دوں یہ ایک روایت ہی کافی ہے۔ کسی نے پوچھا معصوم سے سرکار یہ جو آنسو ہے بڑا درجہ ہے اس کا، آپ نے فرمایا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ نے فرمایا جنت، امام نے فرمایا کہ جو میرے جد حسین کے لیے روئے اس کا حق ہو جاتا ہے اللہ، اللہ پہ واجب ہو جاتا ہے اسے ریوارڈ دے، اسے جزا دے۔ اوجب اللہ علیہ، اللہ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے کہ اے عزادار حسین، یہ جو تو آنسو بہا رہا ہے نا، نہ کوئی نبی نہ کوئی امام نہ بی بی پاک، کوئی نہیں، اس کا اجر میرے اوپر واجب ہو گیا۔ اوجب اللہ علیہ، اللہ پہ واجب، اللہ خود پہ واجب کرتا ہے، واجب الوجود خود پہ واجب کرتا ہے کہ اس کا اجر میں دوں گا۔ امام فرماتے ہیں وَلَمْ يَرْضَى إِلَّا الْجَنَّةِ، اللہ اس کے اجر میں راضی نہیں ہوتا جب تک جنت نہ دے لے۔ یا علی یا علی، سبحان اللہ۔ آپ نے وہ رضی اللہ عنہم دیکھے سنے ہیں جن کے جنتی ہونے کا فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ امام حسین کے عزادار ایسے رضی اللہ عنہم ہیں جن کا فیصلہ مجلس میں اللہ کر دیتا ہے کہ یہ جنتی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی بات کہ یہ جو حال بے حال ہم کرتے ہیں، میں جب بچہ تھا تو میں سوچتا تھا اس وقت، میں نے اپنی والدہ سے بھی پوچھا یہ کیا ہم 10 دن حال بے حال کرتے ہیں؟ اب پتہ چلا یہ روایتیں پڑھ کے پتہ چلا کہ یہ حال بے حال نہیں کر رہے، دراصل ہم اپنا حال جنت سے ملا رہے ہیں۔ جیسے حضرت آیت اللہ العظمیٰ فرماتے تھے، جو طی الارض میں بھی مشہور تھے، بتا چکا ہوں، نام ان کا لے چکا ہوں، بلکہ جمعے کے خطبے میں بھی اشارہ کیا تھا۔ وہ فرماتے تھے بیٹا جب مجلس حسین میں جاؤ تو یہ نہ کہنا، آغا بہجت تقی بہجت کی بات کر رہا ہوں، یہ نہ کہنا کہ مجلس میں گیا تھا اور مجلس سے آ رہا ہوں، بلکہ بیٹا کہنا جنت میں گیا تھا، جنت سے آ رہا۔ یہ جنت ہے، مجلس نہیں ہے، یہ جنت ہے، نام اس کا مجلس ہے۔ اور اس کا ثبوت میں دوں، ایک ثبوت سن لیں۔ ہمارے ایک مجتہد ہیں آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری، کل میں نے ان کا ذکر کیا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟
ان کے مقتل کا مرجع تقلید ہے۔ انہوں نے جو 14 نام لکھے ہیں الخصائص الحسینیہ کتاب میں، کتاب میری گاڑی کے ٹرنک میں موجود ہے عربی کی، مجھے نہیں معلوم اردو میں ترجمہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، عربی کی جو اوریجنل کتاب ہے میرے پاس ہے، اس میں 14 نام لکھے ہیں انہوں نے مجلس کے، اس دن چند عرض کیے تھے، یاد ہوگا تھوڑا سے بتائے تھے نا، ان میں ایک نام عجیب ہے، انہو قبۃ الحسین، مجلس حسین، حسین کا روضہ ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ دراصل یہ جو مجلس حسین ہے اور حدیث ہے، ہم جب حوضے میں تھے تو ہم یہ 3 چیزیں ہمیں بتائی گئی، پہلا درس یہی دیا گیا عزاداری کا کہ 3 چیزیں امام حسین کے ساتھ مخصوص ہیں، الشفاء فی تربتہ، امام حسین کی مٹی میں شفا ہے، تربت میں شفا ہے، والامامۃ فی ذریتہ، 9 امام ذریت حسین میں ہے، واستجابۃ الدعاء تحت قبتہ، اور حسین کے قبہ کے نیچے، روضے کے نیچے دعا رد نہیں ہوتی۔ آیت اللہ نے لکھا یہ مجلس ہے قبۃ الحسین۔ اب سمجھ میں آ گئی بات، یہاں دعا رد کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس کا سٹیٹس اللہ روضہ حسین کا کر دیتا ہے، ذریعہ حسین کا کر دیتا ہے۔ اب آپ نے ملاحظہ فرما لیا، ایسے تو نہیں مراجع بڑے اعیان الشیعہ، مثلا آیت اللہ العظمیٰ بروجردی، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی، کیسے شفا ملی؟ یہ جو ماتمیوں کا پوچھ رہے تھے، جلوس تھا عاشورہ کا، یہ کل جو آپ نکالیں گے، یہ روایت بھی ہے، اس میں یہ روایت ہے کہ جو بندہ، پہلے سن لیجئے یہ روایت تاکہ میری تقریر مکمل ہو جائے، میں یہیں تک سوچ کے آیا تھا، یہیں تک آج پڑھوں گا۔ امام باقر کہتے ہیں جو بندہ عاشور کے دن میرے جد حسین کی زیارت پڑھے اور وَلْيَبْكَ، اور روئے میرے جد حسین پر، اس کے لیے جملہ عجیب ہے، وَأَنَا ضَامِنٌ لَهُ، میں محمد باقر اس کی جنت کا ضامن۔ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ میں اس کی جنت کا ضامن ہوں، میں اس کی آخرت کا ضامن ہوں۔ جنت کا لفظ نہیں لکھا ہوا، اگر جنت کا لفظ ہوتا، یہ تو میں نے مرادی طور پہ عرض کر دیا، انا ضامن لہو، میں ضامن ہوں۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جب نوٹ کرتا ہوں تو نتائج لکھتا ہوں۔ ضامن لہو کا مطلب یہ ہے ہنگام قبض روح میں ضامن ہوں، قبر میں میں ضامن ہوں، منکر و نکیر کے سوال و جواب میں ضامن ہوں، برزخ میں ضامن ہوں، پل صراط پہ میں ضامن ہوں، میزان اعمال پہ میں ضامن ہوں، میدان محشر میں ضامن ہوں، جب اسے ملے گا نام اعمال میں ضامن ہوں، اور جہنم سے بچنے کا ضامن میں ہوں، جنت میں داخلے کا ضامن میں ہوں۔ انا ضامن، جیسا کہ ہمارے صدر محترم نے جیسے اعلان کیا ہے، پلیز آپ نے آنا ہے کل، اعمال کرنے، اعمال کو پارٹ آف عاشورہ سمجھیں، آئیں تاکہ کل انشاءاللہ بہترین اعمال کریں۔ سال بھر کی ضمانت ہے حادثوں سے، بیماریوں سے، شارٹ کمنگ سے، تکلیفوں سے، دکھوں سے، آلام سے، مصائب سے، اگر آپ ایک عاشور کے دن زیارت الحسین پڑھ، اگر کوئی زیارت حسین پڑھے، امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور روئے، تو میں اس کا ضامن ہوں۔ آگے فرماتے ہیں، اے میرے جد کے رونے والوں، ثواب بھی سن لو، تمہیں کیا ملے گا؟ ثواب الف حج و الف عمرت و الف غزوت،
میرے جد حسین کی زیارت کے بعد عاشور کے دن رونے کا ثواب 2000 حج کے برابر، 2000 عمرے کے برابر، 2000 ایسی جنگ کے برابر جو حضور کے ساتھ مل کے کفار کے خلاف لڑی۔ کوئی سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی مقام آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ اور فرماتے ہیں آگے، پھر ابھی روایت کا تسلسل ہے، فرماتے ہیں اس عاشور کے دن جو بزنس چھوڑ دے، یہ پوچھتے ہیں نا لوگ بزنس کوئی، جیسے جمعہ کے وقت بزنس چھوڑنا چاہیے ویسے عاشور کے دن بزنس چھوڑ دینا چاہیے۔ میں قم میں جب رہا ہوں 21 رمضان اور 10 محرم کو میں نے ایران میں کوئی تنور آون جلتا ہوا نہیں دیکھا۔ سارا ایران باسی روٹی کھاتا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے پاک مرشدوں کے پاس پانی نہیں تھا، روکھی روٹی نہیں تھی، اور ہم تازی روٹیاں کھائیں۔ پورا سسپینڈ ہوتا ہے، ہر ریسٹورنٹ باہر لکھ دیتے ہیں کہ آج یہ ریسٹورنٹ ملکیت حسین ہے، آج نیاز حسین۔ آپ دیکھتے نہیں کربلا جب جاتے ہیں، حج پہ بھی آپ گئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو لے جائے۔ حج پہ دیکھیے جیسے جیسے حج قریب آتا ہے نا ویسے ویسے مہنگا ہوتا جاتا ہے شہر۔ 1 ریال میں جو پیپسی ملتی تھی وہ آپ کو 10 میں ملے گی، 10 ریال میں جو ایک ٹیکسی ڈرائیور لے جاتا تھا وہ 200 میں لے جائے گا، ایسا ایسا۔ اور ادھر حسین کے پاس جیسے جیسے 40 قریب آتا ہے چیزیں سستی نہیں ہوتی، مفت ہوتی جاتی ہے۔ یا علی یا علی، تو جملہ کہنے دیں، اللہ کے نام پر لوٹنے والے اور ہیں، حسین کے نام پر لٹانے والے اور۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہے ہماری درس کا حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ بے شک جو بزنس نہ کرے عاشور کے دن چھٹی لے لے، ماشاءاللہ آپ نے تو 10 دن کی چھٹیاں لے رکھی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، 5 کی، 3 کی، 4 کی، جیسے جیسے آپ کو گنجائش ہو رہی ہے اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ کل کا دن خاص طور پہ، بلکہ میں نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ کل کے دن شیک ہینڈ نہ کریں، کل کے دن غم کی علامت بنے، تھوڑی سی خاک بھی سر میں ڈال لیں۔ کل کے دن حضور بھی امامہ اتار دیتے، میں نے زندگی میں کبھی عاشور کے دن امامہ نہیں پہنا، کیونکہ حضور کا امامہ بھی اتر جاتا ہے، ہر امام کا امامہ اتر جاتا ہے، اس لیے کہ اکبر کی لاش پر حسین ابن علی کا امامہ گر گیا تھا عاشور کے دن۔ بس میں قریب ہو گیا ہوں، اپنے مقصد کے زیادہ تکلیف نہ دوں۔ عزیزو، امام فرماتے ہیں جو بزنس ترک کر دے نا، کتب اللہ لہو ثواب 1000 حجۃ و1000 عمرۃ و1000 غزوۃ و1000 غزوۃ، اللہ اس کے لیے لکھ دیتا ہے 1000 حج، 1000 عمرہ، 1000 غزوے کا ثواب، جو صرف بزنس نہ کرے۔ یہ سیل لگی ہوئی ہے حسین ابن علی کی، آپ اگر اسے اویل نہ کر سکیں تو اس میں اہل بیت کا کوئی قصور نہیں۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ تجارتاً لن تبور، اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ وہ میں بات کر دوں کہ مٹی تھی ماتمیوں کے پاؤں کی، جو مرجع تقلید نے اپنی آنکھوں میں ڈالی، ان کو اللہ نے شفا دے دی۔ ماتمیوں کا یہ مقام ہے۔ میں نے مراجع کو، ماتمیوں کو نیاز صرف کرتے ہوئے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ آیات اعظام خوئی خمینی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، مرشی گل پیگانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کس طرح وہ خدمت کرتے ہیں عزاداروں کی، جوتے جوڑتے ہیں،
جوتے جوڑتے ہوئے دیکھا. میرے استاد بزرگوار آغا مرشی نے فرمایا تھا وصیت نامے میں کہ میں نے ایک رومال ہے میرے پاس، اس میں میں نے 65 سال اپنے جد حسین کے لیے آنسو بہائے. جب میں مر جاؤں تو میرے سینے پہ وہ رومال رکھ دے. کیا مقام ہے، اللہ اکبر، کیا عشق ہے امام حسین کے ساتھ. روضہ کہتے ہیں، روضہ فارسی میں روضہ، روضہ یعنی مجلس. جیسے آپ کہتے ہیں نا مجلس ہے ہمارے یہاں، وہ کہتے ہیں روضہ. روضہ عربی میں بھی یہی کہتے ہیں. روضہ کا مطلب ہوتا ہے مجلس. اور میں نے پوچھا تھا کسی بہت بڑے آیت اللہ سے، میرے وہ دوست تھے، ہمسائے بھی تھے میرے، آیت اللہ حسن نوری، کہ روضہ کیوں کہتے ہیں؟ روضہ کہتے ہیں، روضہ کہتے ہیں باغ کو. یہ وہ باغ ہے جس میں 14 آتے ہیں. اور روضہ کہتے ہیں روضۃ الحسین کو. یہ مجلس روضہ بن جاتی ہے حسین کا. اللہ اکبر. ایک میرے دوست ہیں، اس وقت زندہ ہے، حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ علامہ ابراہیم حلبی. میں جب جاتا تھا شام میں 80s میں زیارات پہ، تو میں نے دیکھا کہ وہ نابینا تھا. وہ جو میرے دوست ہیں وہ نابینا تھے. ایک دن گیا ہوں تو دیکھتا ہوں تو وہ بینا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں لندن تک گیا، مجھے شفا نہیں ملی. میں ایک روز بڑا ڈپریس تھا، سو گیا. وہ حلب میں جو امام حسین کا مشہد راس الحسین ہے نا، یہ جو انجمن شباب المومنین والے ہیں نا، آپ کی جو انجمن ہے، ان کے بھائی تھے. انہوں نے وہاں نوحہ بھی پڑھا تھا. اس کا میرے شاگرد، میرے دوست آئی وٹنس ہیں. آغا تقوی نے خود مجھے بتایا، اور مجھے ویڈیو بھی دی، میرے پاس ویڈیو آج بھی ہے. انہوں نے مصائب پڑھا تھا، انہوں نے نوحہ پڑھا تھا انجمن شباب المومنین والوں نے، ان کے عمران عباس کے بھائی نے، ناصر کالے خان نے. تو وہاں پر جیسے وہ نوحہ پڑھتے تھے نا زور سے، تو امام حسین کا خون اوپر سے بہتا تھا. وہ میرے پاس ویڈیو ہے باقاعدہ، یہ 80s کی بات ہے. اور وہ زمین پہ نہیں جاتا تھا. تو یہ اس کی میں بات ہے. اس روضے کے متولی ہیں اس وقت یہ شیخ ابراہیم جو میرے دوست ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بالکل باریک، وہ لیتھو کی شبائی آف سیٹ کی جیسے ہوتی تھی. ابھی کمپیوٹر نہیں آیا تھا، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں وہاں پر. تو میں نے پوچھا کہ تم شیخ یہ کتاب پڑھ لیتے ہو اتنی باریک؟ تو انہوں نے کہا کہ معجزہ ہوا. مجھے جب شفا نہیں ملی، نابینا تھا میں، تو ایک روز میں ڈپریس ہو کے سو گیا. تو میں حضور کو دیکھتا ہوں. حضور آ کے کہتے ہیں ابراہیم تیرے شہر میں میرے جگر کے ٹکڑے کا خون پڑا ہے. ہاں ہے سرکار. کہ جاؤ اس خون سے مس کرو اپنی دونوں آنکھوں کو. میں گیا تو حکومتی کرندوں نے بتایا کہ ہم سال میں 2 مرتبہ کھولتے، جب وہ ڈیٹ آئے گی بتا دیں گے. ڈیٹ آئی تو بتا دیا. میں نے جو دائیں آنکھ لگائی تو وہ روشن ہو گئی امام حسین کے اس پتھر پہ، خون والے پہ. بائیں لگائی تو وہ روشن ہو گئی. عزاداروں ملتا ہے، شیعہ سنی بھائی بہنوں ملتا ہے، بشرطے کہ آپ کو مانگنے کا طریقہ آتا، سلیقہ چاہیے. یہ پرسوں کی بات ہے. آغا شوکت نے، ہمارے تراب صاحب کے جو بھائی ہیں اور ڈاکٹر امداد امام صاحب کے دوست ہیں، انہوں نے ایک خبر دی، بری خبر، کہ راشد زیدی جو ہمارے نوح خان مشہور، ان کو کرونا ہو گیا. تو میں نے، راشد نے مجھے کال کی تو میں نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ کرونا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہو تو، میں نے کہا ہے ہی نہیں، اول تو ہے ہی نہیں. انشاءاللہ آپ نے ٹیسٹ کرایا ہے نا، انشاءاللہ شب عاشور سے پہلے ٹیسٹ نیگیٹو آئے گا. آج اس کا ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا. آج اس وقت وہ امام بارگاہ میں ہے، نوحہ پڑھنے والا. آپ مانگیں امام حسین کے ذریعے، وہ دلواتے ہیں. ان کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، بڑی پاور دی. بس میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. آج تو میں نے ذکر کرنا ہے، 2 ذکر کرنے ہیں. ایک تو شب عاشور کا. آج شب عاشور ہے 1443 ہجری. شب عاشور میں 2 قسم کی آوازیں آ رہی تھیں. ایک طرف رقص و سرود، گانے بجانے کی آوازیں تھیں. دوسری طرف تسبیح و تعلیل،
तिलावत व तहज्जुद व दुआ व औरात की आवाजें आ रही थी। शब आशूर ही में पता चल गया कि हक वाले कौन है और बातिल वाले कौन है। ये शब आशूर वो शब थी, हुसैन इब्न अली अपनी छोटी सी आर्मी को सरकार अबुल फजल के जरिए ऑर्गेनाइज करा रहे थे। यही वो शब है कि जिसमें हुसैन इब्न अली ने चिराग बुझा दिया था। अबुल फजल से कहा था कि चिराग बुझा दो भाई, जो जाना चाहता है मैं कलादा बैत उठा लेता हूं, चला जाए। मगर अजीब बात है, जंगों में हुजूर बुलाते थे, लोग आते न थे। यहां फातिमा का लाल उठाता है, कोई जाता नहीं। तभी तो इमाम ने कहा था कि जैसे अंसार मुझे मिले हैं वैसे मेरे नाना को नहीं मिले, मेरे बाबा को नहीं मिले, मेरे भाई को नहीं मिले। औफर व औफा, सबसे ज्यादा वफादार असहाब अल्लाह ने मुझे दिए। सुबहान अल्लाह। अजरकुम अला ज़हरा। आज दूसरा जो जिक्र करना है ना, पहले जिक्र जरा मुकम्मल हो जाए। एक रिवायत सिर्फ पढ़ूंगा, सिर्फ एक रिवायत, ये आज की शब ही की रिवायत है। जब माएं बेटों को तैयार कर रही थी तो एक बीबी ऐसी भी है जिसकी औलाद नहीं थी, उसका नाम है उम्मे कुलसूम। वो रो रही थी कि काश मेरी भी औलाद होती। तो अबुल फजल आगे आए। अबुल फजल ने कहा, आकाज़ादी मैं आपकी तरफ से कुर्बान हो जाऊंगा। इसी असना में रावी ये कहता है कि हिलाल, नाफे बिन हिलाल की रिवायत है कि मैं बाहर पहरे पे था, क्या देखता हूं कि रात का एक हिस्सा ऐसा आया कि हुसैन इब्न अली निकले अपने खेमे से। सर पे दस्तार न थी, पांव में नालैन न थी, गरीबान चाक था। तेज तेज कदम उठाते हुए एक नशेब की तरफ जा रहे थे। जब आहट महसूस की, मुझसे पूछा तुम कौन हो? मैंने कहा मैं नाफे हूं। क्यों आए हो? कि आप पे कोई हमला न करे। कहा यहीं बाहर रुक जाओ, नशेब में ना आना। नाफे कहते हैं मैंने वहां जुमले सुने, इमाम कह रहे थे अम्मा मैं आ गया, अम्मा मैं आ गया। जब इमाम वापस आए मैंने पूछा ये कौन बीबी थी? कहा मेरी माँ आई थी मेरे मक्तल को साफ करने। जब हुसैन इब्न अली वापस आए तो बहन ज़ैनब को देखा, बहन भी जा रही है दो और बीबियों के साथ। बहन कहाँ जाती हो? कहा भैया मैंने सोचा कल जब आप घोड़े से गिरेंगे तो मैं संगरेजे मक्तल से साफ कर दूं। कहा बहना जरूरत नहीं, आपसे पहले अम्मा साफ कर गई। या ज़हरा, यह शब आशूर है मेरे अजीज। और दूसरा जिक्र उस सगीर का है, उस छोटे शहीद का है कि जो तीर इस शहजादे को लगा वो इस शहजादे के वजन से ज्यादा वजनी था। रावी ने लिखा कि अगर हुसैन इब्न अली ने अपने बाजू की ताकत से रोका ना होता तो जिधर तीर जाता उधर सगीर जाता। यही वजह है कि मां ने बैन किया था हुरमिल को खिताब करके, जालिम अपना तीर देख मेरा सगीर देख। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजरुकुम अला ज़हरा। ये हजरत अली असगर भी बाबुल हवाइज है, हाजतें कबूल होती हैं हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम की वजह से। बहुत बहुत छोटी कुर्बानी है मगर बहुत बड़ी कुर्बानी। ये मिस्ताक के फिदे ज़िब्ह अजीम है। लेकिन आप पढ़ते हैं ना, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। कौसर अता कर दिया है मेरे हबीब, आप नमाज पढ़े और कुर्बानी दे। नहर होता है 3 मर्तबा किसी को ज़बह करना। अगर अली असगर को निकाल दे तो वनहर की कोई तफसीर नहीं है। अजरुकुम अल्लाह। मैंने तो यह भी रिवायत देखी है, अली असगर की मां इम्राउल कैस
बादशाह यमन की बेटी, ये यमनी नस्ल थी। बीबी ने एक बैन किया था, सर के बाल स्याह थे, बैन के बाद सर के बाल सफेद हो गए। उर्दू वालों ने एक बैन लिखा है, उर्दू के मक्तल वालों ने, और अरबी वालों ने एक लिखा। उर्दू वालों ने यह लिखा कि बीबी ने कहा था, असगर जिसने तुझे तीर मारा है उसकी अपनी औलाद नहीं थी। और अरबी वालों ने कहा, मिसलोक का यूं हरे या अबू नहीं या, बेटा मुझे नहीं मालूम था कि 6 माह का बच्चा भी कुर्बान होता। हत्ता कि असगर की मां बयान करती थी जिंदान शाम में, वलवालिदा तो युरदिअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन। बेटा कुरान का हुक्म है, मां अपने बच्चे को 2 साल दूध पिलाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। जब बीबी आई थी ना वापस 40 के मौके पे, तो बीबी ने अपने वारिस की कब्र पे एक बैन किया था, मौला मुझे इतना अरमान असगर के गले का न था जितना यह था कि असगर का कातिल राह कूफा और शाम में अपना घोड़ा दौड़ा कर मेरे करीब आता था और मुझसे कहता था, फातिमा की बहू तेरी गोद मैंने कैसे उजाड़ी। बीबी ज़ैनब से किसी ने पूछा, मदीने में जिंदान में सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती? बीबी कहती है, जब सहर का वक्त होता ना और असगर के दूध का वक्त होता, तो जब मेरी भाभी रबाब दोनों हाथों से टटोल के कहती, मेरा सगीर तेरे दूध का वक्त होगा। अजरुकुम अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में न रुलाए। यह भी याद रख लीजिए कि अगर तासुआ में जंग हो जाती तो अली असगर पूरे 6 माह के न थे, इसलिए भी एक दिन एक्सटेंड किया कि रुबाब का बेटा 6 माह का हो जाए। अजीजों, जब हुसैन इब्न अली अकेले रह गए, तीरों में तीर लग चुके, नेजों में नेजे, 1000 से ज्यादा जख्म लग चुके थे कि कनात खैमा हिलने लगी। गरीब ज़हरा ने सोचा कि क्या मामला है, देखा फिजा बुला रही है। एक मरतबा गए हैं, अम्मा फिजा क्यों बुलाया है? कहा, जो आपने इस्तिगासा किया है ना, इसके 2 रिएक्शन हुए। एक तो सैयद सज्जाद टूटा हुआ नेजा लेके जाना चाहते हैं, दूसरा ये 6 माह का बच्चा खुद को गहवारे से गिरा देता। अल्लाह अकबर, ये लेके चले कि रुबाब मैं कोशिश करता हूं तेरे बच्चे के लिए अगर पानी मिल जाए। लेके जब चले ना, तो बच्चा इतना छोटा था कि फौजी अश्किया ने कहा, अब हुसैन घबरा गया है और कुरान ला रहा है कि सुलह कर ले। हुसैन इब्न अली ने कहा, कुरान नहीं मगर नाते के कुरान का पारा जरूर। ये एक फौक थे, फौक बिलग्रामी याद होगा, फौक। ये फौक मरहूम के जुमले हैं, वो मुवातिन थे हमारे। फौक के ये जुमले हैं कि शरीफ अरब ये जुमला बस लगते तक नहीं कहता, ये गैरत अरब है। मगर हुसैन इतने मजबूर हो गए थे कि हुसैन इब्न अली ने जुमला कहा, फौजी अश्किया मैं तुमसे पानी न मांगता, इसलिए मांग रहा हूं, इस बच्चे की मां का दूध खुश्क हो गया है। या ज़हरा, से शोभा तीर से शोभा तीर मारा उर्मिल ने। रावी ने लिखा, फारसी के मौरिख ने लिखा कि तीर जब लगा तो तीर 3 जगह लगा है, 3 जगह। 3 रिवायतें हैं, गले में मैं बचपन में सुनता था। एक रिवायत है कि मिनल ओज़ुन इलल ओज़ुन, ये इमाम ज़माना कहते हैं ज़ियारात नहिया में, मेरा उस बच्चे पे सलाम जिसके एक कान से तीर लगा दूसरे से निकल गया। तीसरी रिवायत है सर में
تو کیونکہ تیر بڑا تھا، گلا چھوٹا تھا، سر چھوٹا تھا، عین ممکن ہے ایک نوک تیر کی سر میں لگی ہو، ایک گلے میں لگی ہو، ایک کان میں لگی ہو۔ راوی نے لکھا کہ حسین ابن علی لے کے کھڑے تھے دائیں بازو کے ٹیک دے کر، یہ تیر نکلا اور حسین کے اس بازو میں پیوست ہو گیا۔ جس طرح درزی کپڑے کی دو تہیں سی کے ایک کر دیتا ہے، اصغر کا گلا حسین کا بازو ایک ہو گئے۔ غریب زہرا نے بڑی کوشش کی مگر تیر نہیں نکلتا، کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے، کبھی کہتے حبیب، مسلم، زہیر، اور کہاں ہو عبداللہ، جعفر، اکبر، قاسم، اونو، محمد، عباس، کہاں ہو میرے شیرو؟ اجرکم علی الزہرا۔ حسین ابن علی اپنے بچے کو لے کے چلے، پڑھوں مصائب پورا یا بس کر دو؟ ہے ہمت آپ میں؟ حسین ابن علی لے کے چلے، جو حصے کی بہن تھی نا بی بی سکینہ، اسے غش آ گیا تھا، وہ کل عرض کیا تھا نیم بے ہوشی جس کو کہتے، غش آ گیا تھا۔ غش سے فاقہ سکینہ کو تب ہوا جب ایک شور بلند ہوا خیمے میں، دیکھا کہ بابا آ رہے ہیں۔ بابا نے علی اصغر کے بدن کے اوپر یوں اپنی ابا دے رکھی تھی، ابا کا دامن کھینچ کے بچی کہتی ہے اسوقیا آخی یا بتا، بابا میرا بھیا پانی پیا ہے، معاف کر دو تو میں جملہ پڑھوں۔ حسین ابن علی جواب نہ دے سکے، حسین نے ابا کا دامن ہٹا دیا۔ جب چھنا ہوا گلا دیکھا، راوی نے لکھا دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے اپنے اماں کے خیمے کی طرف دوڑتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی اماں ذرا جلدی آ، اماں ذرا جلدی آ۔ اب رباب آئی، رباب نے جب منظر دیکھا گلا چھنا ہوا ہے صغیر کا، ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا رباب تمہارا میرے نانا کے دین پہ بڑا احسان ہے، اس بچے کو لے کے تم کھڑی ہو جاؤ، میں ذوالفقار سے لحد کھود لوں۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے۔ آیت اللہ حسین بخش جارہ نے کہا جب دفن کرنے لگے، ہمارے ہاں سرائکی میں، سرائکی کے بیلٹ سے میرا تعلق ہے، سرائکی میں یہ بات مشہور ہے کہ قانون فطرت ہے کہ باپ بیٹے کی قبر نہ بنائے، ماں بیٹے کی لاش نہ اٹھائے۔ یہاں باپ کو بیٹے کی قبر بھی بنانی پڑی، ماں نے بیٹے کی لاش بھی اٹھائی۔ قبلہ حسین بخش نے فرمایا تھا ایک مرتبہ حسین نے اپنے بچے کو لحد میں رکھا، پاؤں سے لے کر منہ تک، چہرے تک میرا مولا گرم ریت ڈالتا ہوا آیا، گرم ریت تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں نا 18 جیٹھ کو کیا موسم ہوتا ہے، مئی میں کیا موسم ہوتا ہے، 31 مئی کتنی گرمی ہوتی ہے، وہ بھی عراق کی گرمی۔ ایک مرتبہ جب اس گرم ریت کے منہ پہ ڈالنے کا، چہرے پہ ڈالنے کا وقت آیا تو صبر کا پہاڑ حسین دوسری طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میرا مولا رباب اب تو جا، تیرا بیٹا جانے۔ بسم اللہ کہہ کے ریت اٹھائی رباب نے، اپنے بیٹے کے چہرے پہ ڈالی۔ جب دونوں نے دفن کر دیا، رباب نے رخ کیا روضہ رسول کا، نانا راضی رہنا، ہمارے پاس جو کچھ تھا۔ یا زہرا، آخری جملہ اطمینان ہو گیا تھا، اطمینان ہو گیا تھا بی بی رباب کو، بی بی سکینہ کو، بی بی زینب ام کلثوم کو، کہ لاشوں کی پامالی اگر ہوگی تو ہمارا صغیر بچ جائے گا۔ مگر جب لاشیں اٹھنے لگی تو ایک لاش حسین کی باقی رہ گئی، جن کی ماں کے شہر کا یا ماں کا رشتہ دار کوئی نہ تھا۔ جب لاش پامال ہونے کے قریب آئی، 10 گھوڑوں نے نال بندی کی، گھوڑ سوار ہوئے
تو عمر صاحب نے کہا کہ لاشیں تو گن لی، سر گن لیے، چھوٹے صغیر کا سر نہیں مل رہا۔ ان 10 کے 10 ملعونوں نے زمین کربلا میں اپنے نیزے گاڑنے شروع کیے۔ ایک مرتبہ ایک نو کے نیزہ پہ سکینہ کا بھائی نمودار ہوا۔ سکینہ نے بی بی زینب کا شانہ ہلایا، کہا یہ میرا بھیا اصغر ہے، یہ میرا بھائی اصغر ہے۔ ابھی کہہ ہی رہی تھی، ایک ظالم نے تلوار نکالی، علی اصغر کا گلا کاٹ دیا۔ اصغر 3 مرتبہ شہید ہوئے، ایک نوک سر میں لگی، ایک کان میں لگی، ایک گلے میں لگی، ایک مرتبہ تیر سے، دوسری مرتبہ نیزے سے، تیسری مرتبہ تلوار سے۔ نو کے نیزہ پہ اب اگر برداشت کر سکو اور ناراض نہ ہو تو جملہ کہوں، جب عابد بیمار آئے ہیں 12 محرم کو دفنانے کے لیے، تو ساری لاشیں دفنا لی، اپنے بابا کی لاش دفناتے ہوئے پوچھتے ہیں بابا میرا بھائی، چھوٹا بھائی اصغر نظر نہیں آ رہا؟ کہا انظر الی صدری، میرے سینے پہ دیکھ میرے لال۔ اب جو سینے پہ دیکھا ایک گوشت کا لوتھڑا پڑا ہے، ٹکڑا گوشت کا پڑا ہے۔ بابا یہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے، ہمارے سمجھانے کے لیے، ورنہ امام عالم علم لدنی ہوتا ہے۔ حسین ابن علی کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، جب میری لاش پہ گھوڑے دوڑے، تمہارے بھائی کی لاش اٹھانے والا کوئی نہ تھا، اس کی لاش پہ بھی گھوڑے دوڑے۔ اصغر کی ہڈیاں پسلیاں بہت چھوٹی تھی، یہ ایسے ہی گوشت کا لوتھڑا بن گیا۔ جب قیامت کا دن ہوگا میں ایسے ہی بارگاہ ایسٹی میں کھڑا ہوں گا، بار الہ میرے اس بچے کا کیا قصور تھا، ماتم